سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی عالم ربانی کی اپنی تعلیمات اس بارے میں کیا ہیں؟ اب اس کلپ میں ہم وہ ذکر کریں گے کہ اپنی ان کی تعلیمات کیا ہیں۔ حضرت پیران پیر رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب الفتح الربانی میں فرماتے ہیں، یا قوم، اے میری قوم، اتبعوا، اتباع کرو، ولا تبتدعوا، بدعت کرنے والے نہ بنو، بدعتی نہ بنو، وافقوا ولا تخالفوا، کہ موافق بنو اور مخالف نہ بنو، اطیعوا ولا تعصوا، کہ اطاعت گزار بنو اور نافرمان نہ بنو، اخلصوا ولا تشرکوا، مخلص بنو مشرک نہ بنو، وحد الحق عز وجل، اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، وعن بابہ فلا تبرحوا، اور اس کے در سے ہرگز نہ ہٹو۔ آگے غور طلب بات ہے، غور طلب کلام ہے، فرماتے ہیں صلوہ، صلوہ، اسی سے مانگو، ولا تسألوا غیرہ، اس کے سوا کسی ایک سے بھی نہ مانگو، استعینوا بہ، مدد طلب کرو صرف اسی سے، ولا تستعینوا بغیرہ، اس کے سوا تم کسی سے بھی مدد طلب نہ کرو، توکلوا علیہ، اسی پر توکل کرو، اسی پر بھروسہ کرو، اسی پر کامل بھروسہ اور کامل توکل اسی پر رکھو، ولا تتوکلوا علی غیرہ، اور کامل توکل اللہ کے سوا تم کسی کے ساتھ نہ رکھو۔ یہ الفتح الربانی صفحہ نمبر 173 میں حضرت پیران پیر رحمہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں۔ اسی طرح اپنی ایک اور کتاب میں کسی شیخ کا قول نقل کرتے ہیں بلا تردید، کہتے ہیں لا معین الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ ان کی کتاب غنیۃ الطالبین میں ہے۔ اور اسی طرح اسی کتاب غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں، ایک مسئلہ بیان فرماتے ہیں، اس مسئلے کی توضیح میں ایک آیت بیان کرتے ہیں، اور وہ آیت سنیے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور جب اللہ تمہیں کوئی تکلیف اور تمہیں کوئی ضرر پہنچانے کا ارادہ فرمائے۔ اس کا ترجمہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے عرفان القرآن میں یوں کیا، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے، فلا کاشف لہ الا ہو، تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو کوئی اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں، يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے۔ حضرت نے واضح فرمایا، ان یمسسک اللہ بضر، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، کوئی ضرر پہنچانے کا ارادہ فرمائے، کوئی آزمائش پہنچانے کا ارادہ فرمائے، فلا کاشف لہ الا ہو، تو اس مشکل و مصیبت کی مشکل کشائی کرنے والا، حاجت روائی کرنے والا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، سورۃ یونس میں بھی ہے، اور اسی سے ملتے جلتی آیت سورۃ الانعام میں بھی ہے۔ حضرت پیران پیر رحمہ اللہ تعالی اپنی ایک اور کتاب فتوح الغیب میں فرماتے ہیں، اور عربی والی میں بھی اس کا صفحہ نمبر 103 ہے، مقالہ نمبر 42 ہے، اور اس کا ترجمہ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے کیا، اور وہ ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، حضرت ابن عباس سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے بچے، یا غلام، اے بچے، تو حقوق الہیہ کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے گا۔ تو خیالات و معاملات میں اللہ تعالیٰ کا لحاظ رکھ تو تو اسے ہر لمحہ اپنے پاس محسوس کرے گا۔ پس سمجھ لے کہ جب بھی کوئی چیز مانگنی ہو، سمجھ لے کہ جب بھی اذا سألتا فاسأل باللہ، جب بھی کوئی چیز تم نے مانگنی ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگ، تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگ، اور جب کسی مشکل میں مدد طلب کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ ہی سے طلب کر۔ وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تو نے کسی وقت تو نے مدد مانگنی ہو، کوئی حاجت تجھے پیش آ جائے، تو نے مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ ہی سے مدد طلب کر، جب کچھ مانگنا ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی سے مانگ۔ یہ حضرت پیران پیر رحمہ اللہ تعالیٰ تعلیم فرما رہے ہیں، جس کا ترجمہ میں نے حضرت پیران پیر رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اعانت و استعانت کی شرعی حیثیت، یہ ان کی کتاب ہے، اور یہ واقعی ان کی کتاب ہے، اس کا ثبوت ملاحظہ فرمائیں۔ لیکن کسی دائرے کے رونا سارے میں اعانت و استعانت کتاب لکھی ہے جتنے میں آندھی اعانت و استعانت، اس تے ایک مولوی صاحب لکھ رہے ہیں، میں نے جواب ہے وہ مگر انہوں کو پیسے دینا پہ تاں پہ لکھنے۔ اور یہ جو فرمان حضرت پیران پیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتوح الغیب میں ذکر کیا ہے، یہ کئی کتب میں موجود ہے، حوالہ جات آپ سکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔
اس فرمان رسول کی وضاحت اور توضیح کرتے ہوئے پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا کلام لمبی بات ہے، میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، آپ اینڈ تک سنیے گا، انشاءاللہ بہت سرور آئے گا اور مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں انسان کی حاجت پوری کرنا اور مشکل لمحات میں اس کی پکاروں کو سننا اور پھر اس کی مدد کرنا، یہ صرف اور صرف خاصہ ذات باری تعالیٰ ہے، خاصہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے حاجات طلب کرنے اور اس سے مدد مانگنے میں کسی قسم کی کسر یا کمی کا اندیشہ لاحق ہو، وہ یعنی اجے ایسی صحیح طرح مانگ نہیں سکے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے میں کسی قسم کی کسر یا کمی کا اندیشہ لاحق ہو، تو پھر تو کسی اور دروازے کی طرف رجوع کرنا سائل کو زیب دیتا ہے، یا اس امر کے جواز یا عدم جواز کے بارے میں کچھ سوچا بھی جا سکتا ہے، مگر جب سب سے بڑا دروازہ ہی اس جگ داتا کا ہے، جب سب سے بڑا دروازہ ہی اس جگ داتا کا ہے، اور پھر اس نے انسانوں سے برملا فرما بھی دیا ہے کہ تم سب میرے منگتے ہو، لہٰذا مجھ ہی سے مانگا کرو، ساری مخلوق کی ہر حاجت پوری کرنے والا میں ہی ہوں، غم و علم میں جب گھر جاؤ تو مجھ ہی سے مانگا کرو، جب میں تم سب کی فریادیں سنتا ہوں تو پھر کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت ہی کیا رہ جاتی ہے، چاہے وہ کسی بت کا در ہو یا کسی انسان کی چوکھٹ ہو۔ یہ حضرت پیر نصیر الدین شاہ صاحب لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں۔ اسی طرح آگے لکھتے ہیں دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بعد وفات کسی انسان سے حاجات طلب کرنا اور اسے مشکل میں پکارنا یا اس سے مدد مانگنا کسی نبی یا رسول کی سنت نہیں ہے، آپ دیکھتے جائیں، حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا ربی انی مغلوب فانتصر، یہ شاید آگے اس کا ذکر پیر صاحب بھی کر دیں، ربی انی مغلوب فانتصر، اپنے رب کو پکارا، اور اسی طرح آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی طرح فرمایا ہے کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ یوسف علیہ السلام کی آپ دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی پکارے ہیں، یونس علیہ السلام کی پکارے ہیں، اور تمام انبیاء کرام سب کا یہی شیوا رہا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا کرتے تھے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیر صاحب لکھتے ہیں کہ بعد وفات کسی انسان سے حاجات طلب کرنا یا اسے مشکل میں پکارنا یا اس سے مدد مانگنا کسی نبی یا رسول کی سنت نہیں۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک کسی نبی یا رسول کے کسی قول یا عمل سے یہ ثابت نہیں کہ اس گروہ پاک کے کسی فرد نے اپنے کسی مقصد یا حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی زندہ یا وفات یافتہ اولو العزم پیغمبر کو پکارا ہو۔ یہ پیر صاحب لکھ رہے ہیں اور یہ بات بالکل درست لکھ رہے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تشریح کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألت فاسأل باللہ، جب بھی تو مانگ فقط اللہ سے مانگ، وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تو مدد طلب کرے اللہ ہی سے طلب کر۔ اسی لیے پیران پیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلوہ، اسی سے مانگ، ولا تسألوا غیرہ، اس کے سوا کسی سے نہ مانگ، استعینوا بہ، اللہ ہی سے مدد طلب کر، ولا تستعینوا بغیرہ، اس کے سوا کسی سے مدد طلب نہ کر۔ کتنی واضح فرمان ہے۔ اسی لیے پیر صاحب یہ ساری باتیں کر رہے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی یا رسول کے کسی قول یا عمل سے یہ ثابت نہیں کہ اس گروہ پاک کے کسی فرد نے اپنے کسی مقصد یا حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی زندہ یا وفات یافتہ اولو العزم پیغمبر کو پکارا ہو۔ اگر ایسی کوئی بات حضور ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو تو پھر کسی وفات یافتہ پیغمبر یا پیر سے حاجات طلب کرنے یا اسے مدد کے لیے پکارنے کا جواز نکل سکتا ہے، مگر کم از کم ہماری نظر سے کسی نبی یا رسول کا کوئی ایسا عمل نہیں گزرا، حتیٰ کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی ایسی روایت ثابت نہیں کہ جس کی بنا پر صالحین امت کو ان کی وفات کے بعد حاجات براری یا مدد طلب کرنے کے لیے زحمت دی جائے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا اذ استعنت فاستعن باللہ واذا سألت فاسأل باللہ۔ ترجمہ، یہ پیر صاحب لکھ رہے ہیں، ترجمہ، جب تو نے کسی مشکل میں مدد طلب کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر، اور جب کچھ مانگ تو اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگ۔
یہ ترجمہ میں نہیں کر رہا، پیر صاحب کرتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ بِاللَّهِ، اور جب کچھ مانگ تو اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگ، جسے پاک کے الفاظ میں فَاسْتَعِن یہ صیغہ امر ہے اور یہاں بمعنی وجوب ہے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا واجب ہے، انسان پر اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا واجب ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد کون سی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی کہیں نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد کبھی کبھار چلو مجھ سے مانگ لیا کرو یا مجھے بھی حاجت طلب کرنے کے لیے پکار لیا کرو۔ جب یہ سلوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جائز نہیں قرار دیا، بلکہ اس منصب کا مالک صرف اپنے مقتدر اعلیٰ اور اپنے رب ہی کو سمجھا، تو امت میں کون شخص یہ جرت کر سکتا ہے کہ وہ حاجت براری اور مدد دینے کا اہل کسی پیر فقیر یا کسی اور انسان کو سمجھے یا اس کی تشہیر کرے؟ یہ پیر صاحب لکھ رہے ہیں۔ اگلا جملہ قابل غور ہے، کہتے ہیں متذکرہ بالا دلائل و شواہد کی روشنی میں جو شخص ایسا کرتا ہے اس کے عقائد میں جراثیم شرک کا غلبہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے۔ یہ پیر صاحب لکھ رہے ہیں، کتاب اعانت و استعانت میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کے مفہوم پر نظر ڈالیے تو یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ انبیاء ما سبق یعنی پہلے انبیاء کرام کے ادوار میں جب بھی کوئی آفت ناگہانی آتی تو وہ اپنی امت سمیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ما فوق الاسباب یعنی بغیر کسی سبب اور ذریعے کے جو مدد مانگی جاتی ہے، جب جہاں اسباب منقطع ہو جائیں، اب کوئی سبب نہیں رہا، فون پر کسی سے مدد مانگنے کا سبب بھی نہیں اور کسی کو ہلا جلا کے اس سے مدد مانگنے کا سبب بھی کوئی نہیں، کسی کے پاس جا کر اس سے دعا کروانے کا سبب بھی کوئی نہیں، جب سارے اسباب منقطع ہو جائیں، تمام اسباب سے بالا تر ہو کر جب مدد مانگی جائے تو ما فوق الاسباب مدد کے منتظر رہتے تھے، یعنی انبیاء ما سابقہ وہ اپنی امت سمیت، انبیاء کرام اپنی امتوں سمیت جب بھی کوئی ان پر مصیبت آتی تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ما فوق الاسباب طور پر مدد کے منتظر رہتے تھے۔ حالانکہ آج کے عقیدے کے مطابق ان کی امتوں کو اپنے اپنے انبیاء سے مدد مانگنا چاہیے تھی، مگر قرآن بتا رہا ہے کہ انبیاء ما سابقہ کی امت مشکل میں پڑنے پر انبیاء کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے مدد طلب کرتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنی امتوں کے لیے انبیاء ما سبق کا درس ہی یہ تھا، انبیاء ما سبق یعنی جو پہلے انبیاء ہیں ان کا درس ہی یہ تھا کہ وہ اللہ ہی سے مدد مانگا کریں۔ انبیاء کا درس کیا تھا؟ وہ اللہ ہی سے مدد مانگا کریں، اور اس کا عملی ثبوت وہ اس طرح دیا کرتے تھے کہ امت کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی مدد کے خود بھی منتظر رہا کرتے تھے۔ نتیجتاً اللہ کی ذات کے ساتھ ان کی امتوں کا ایمان اور بھی پختہ ہو جاتا۔ منشور انبیاء اور مقصد بعثت مرسلین کے ساتھ ساتھ انسانی قلوب میں توحید کے عقیدے کو راسخ کرنا ہی تمام انبیاء کی مساعی تبلیغ کا حاصل اور محور تھا۔ غزوہ بدر کی رات اور دن پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رو رو کر سر بس سجود ہونا، یا حی یا قیوم کا ورد کرتے ہوئے عون الہی یعنی مدد الہی، مدد خداوندی کا انتظار، اس سلسلہ توحید و یقین کی کڑی ہی تو ہے۔ اب ان امتیوں کے بارے میں کسی کا یہ کہنا کہ ان کا یہ عمل انبیاء سے گستاخی یا ان سے عدم ارادت و ادب پر مبنی تھا، کس قدر غلط اور اس قرآنی وضاحت کے کس قدر خلاف ہوگا۔ حالانکہ ان امتوں کے پاس تحت الاسباب یعنی سبب اور ذریعے کے ساتھ تمام ہیلے وسیلے موجود ہوتے، اس کے باوجود وہ کسی غیر مری اور ما فوق الاسباب یا نصرت یعنی مدد کے منتظر رہتے۔ اس سے معلوم ہوا جب تمام اسباب جواب دے جائیں، یہاں پر ما فوق الاسباب کی بھی وضاحت سن لیں، کہتے ہیں جب تمام اسباب جواب دے جائیں تو ما فوق الاسباب یعنی سب اسباب سے بالا تر ہو کر، سب اسباب سے منقطع ہو کر مدد چاہنا ایک ایسا عالم نصرت ہے جسے اہل ایمان نصرت غیبی یعنی غیب سے مدد حاصل ہونا، غیب سے حاصل ہونے والی مدد سے تعبیر کرتے ہیں، اور ایسی نصرت یعنی مدد دینا صرف اسی قادر مطلق کے قبضہ قدرت میں ہے جو اپنے خلاقی کمال ذاتیہ سے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور رسولوں کا منتظر نصرت رہنا، نصرت یعنی مدد کے انتظار میں رہنا، اس بات کی ایک بہت بڑی ناقابل تردید اور منصوص دلیل ہے۔ یہ پیر صاحب کہہ رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ تھوڑا سا آگے چل کے حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی شخص محض خوش عقیدگی کی رو میں بہ کر مطلب میں عاشقاں تا منگدا بیاں نہیں، اگر کوئی شخص محض خوش عقیدگی کی رو میں بہ کر
قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں بیان کیے جانے والے اس پیغمبرانہ عمل، صرف اللہ ہی سے مانگنا پیغمبرانہ عمل اور عقیدے کی تکذیب کرتا ہے، تو یہ یاد رہے کہ اس سے ایمان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ عاشق بنا پھرتا ہے، تجھے تو ایمان سے بھی ہاتھ دھونا پڑیں گے، کیونکہ یہ یاد رہے کہ یہ ہمارا یا آپ کا عقیدہ یا نقطہ نظر نہیں جسے رد بھی کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہونے والی آخری کتاب کا فیصلہ ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اسی طرح ایک اور مقام پر قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے، قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِینُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا، کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر سے کام لو۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ چونکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم عہدے پر فائز ہوں، لہٰذا تم اپنی مشکلات و حوائج میں مجھ سے مدد مانگ لیا کرو، مگر ایسا نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ تم اللہ ہی سے استعانت کرو، یعنی اللہ ہی سے مدد طلب کرو۔ قرآن کی اس وضاحت سے یہ امر پایا، اس ثبوت کو پہنچا کہ آدم علیہ السلام سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک مبعوث ہونے والے تمام انبیاء و رسول کا اپنا عقیدہ بھی یہی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی قوموں کو بھی اسی عقیدے پر سختی سے کاربند رہنے کے احکام صادر فرمایا کرتے تھے۔ بعد میں اگر کوئی شخص اپنے کسی خود ساختہ نظریے کو انبیاء و رسول پر ٹھونستا ہے تو یہ ایک بہت بڑا اتہام اور کفر کے مترادف عمل ہے، اعاذنا اللہ منہ۔ ایک اور مقام پر نوح علیہ السلام بارگاہ عزتی میں استعانت کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے رب کو پکار کر عرض کی، فدعا ربہ، انہوں نے پکارا اپنے رب کو انی مغلوب فانتصر، کہ میں اپنے رب کو پکار کر عرض کی کہ مولا میں مغلوب ہو گیا ہوں، میری مدد فرما۔ آگے کہتے ہیں دعا ربہ، یہ جو الفاظ ہیں قرآن کریم کے، دعا ربہ، کہ اپنے رب کو نوح علیہ السلام نے پکارا، ان الفاظ نے یہ بات واضح کر دی کہ جن ذوات یعنی ہستیوں کو آج کا مسلمان پکارتا ہے اور ان سے ما فوق الاسباب یعنی بغیر کسی سبب اور ذریعت کے غیبی طور پر مدد طلب کرتا ہے، ان کی اپنی سنت سنیہ ہمیشہ یہ رہی ہے کہ وہ خود ہر مشکل میں اپنے خالق و مالک ہی کو پکارا کرتے تھے، اور یہی حضرت پیران پیر جن کی تعلیمات کا ذکر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہی حضرت پیران پیر سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تمغدہ اللہ تعالی برحمتہ جیسے اکابر اہل سنت کا وتیرہ انداز تبلیغ اور طریقہ تعلیم تھا۔ ہم صرف نام کے اہل سنت ہیں، کام کے اہل سنت تو یہی لوگ تھے۔ سمجھ آئی؟ آؤ انہاں پیراں نو ویکھو، انہاں مشائخ نو ویکھو جڑے تانوں آپے وچ نہیں پسند ہے کہ اسی تواڈے مشکل کشاں واں، اسی تواڈے حاجت روا واں۔ ایک کون حاجت روا ہے؟ کوئی حاجت روا نہیں، اس دی ذات تو سوا کوئی حاجت روا نہیں۔ میں خواجہ پیر مہر علی شاہ دے گھر وچ جمیا تے میں جاہل تے ان پڑھ پیر بھی نہیں ہاں، ایڈا وڈا عالم نہ صحیح، پر میں پجی مونگلی بھی 5-10 پانڈے پانی لیندی ہے۔ میں سچ کہہ رہے ہیں، اللہ نو حاضر ناظر سمجھ کے کہہ رہے ہیں، میں عقیدہ سچ بیان کر رہے ہیں یہ سچ اے تواڈے اندر لیسی گل اگر میں سچیت لے گی، اگر ایمان کی سطح نہیں، کوئی بے ایمان بڑھ جائے تو بڑھے، جو بے ایمان بننا چاہتا ہے وہ بن جائے۔ اگر آپ مجھ سے تعلق رکھتے ہیں اور میرے دادا بابو جی اور پردادا پیر مہر علی سے تعلق رکھتے ہیں تو آج سے یہ ایمان رکھیں کہ وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، اسی کے سامنے آپ نے التجا پیش کرنی ہے، اور آپ کی انشاءاللہ کشتیاں ڈوبتی ہوئی کشتیاں تر جائیں گے۔ اولیاء اللہ کے ساتھ محبت رکھو، ان سے عقیدت رکھو، اس حوالے سے کہ یہ ہمیں اللہ کے دروازے پر لے جاتے ہیں۔ لیکن پیر صاحب سے مانگنا، غوث پاک سے مانگنا، خواجہ معین الدین اجمیری سے مانگنا کہ اے فلانی قبر والے میری فلانی حاجت پوری کر دے، یہ مشابہت بے عبدت الاوثان ہے، بت پرستوں کے ساتھ مشابہت ہے، جو شریعت میں شرک ہے، اور شرک گناہ عظیم ہے، ہماری شریعت میں منع ہے۔
ایسا جو لوگ کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے. حاجت روا صرف اللہ ہے, وہاں قبر پر بھی کھڑے ہو کر اللہ سے مانگنا چاہیے. میں نے وہ مشن اختیار کیا جو رسولوں نے اختیار کیا. بتائیں ہم میں سے کون تمہاری حاجت روا کر سکتا ہے؟ میں تو نہیں کر سکتا, میں تو خود محتاج ہوں اس کا, ہر سانس میں اس کا محتاج ہوں, تمہارے جیسا محتاج ہوں. کھلی زبان پہ کہتا ہوں, ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں. جس طرح ایک مکھی محتاج ہے اللہ کی, ایک ذرہ محتاج ہے, میں اسی طرح اس کا محتاج ہوں. ضعیف ہوں, ناتواں ہوں, کمزور ہوں. اگر کسی میں کس بل ہے تو بتائے, جوہر دکھائے, میدان میں اترے. کوئی کہے جناب کہ میں حاجت پوری کرتا ہوں, میں تمہارا مشکل کشا ہوں, میں نہیں مانتا, آج بھی نہیں مانتا, چاہے مجھے آپ کافر کہیں. کفر کے فتوے کو قبول کروں گا, یہ بات نہیں مانوں گا. کیوں؟ یہ قرآن کی تعلیم کے بھی خلاف ہے, رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کے بھی خلاف ہے, اولیاء اللہ کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے. اے جناب پیر صاحب پتر دے سن, اے مولوی صاحب نے تعویذ نال جناب پتر جمسی, اللہ کو فارغ ہو گئے. یہ باتیں آپ ایک پیر کی زبان سے سن رہے ہیں, میرا ایک درگاہ سے تعلق ہے. کہاں گئی وہ رسول اللہ کی توحید, کہاں گئی وہ صحابہ کی توحید, وہ حسین نے جو علم جہاد بلند کیا تھا کربلا میں, وہ اعلائے کلمت الحق کی آواز کہاں گئی؟ رسول اللہ کی امت کیوں سو گئی ہے؟ افسوس کا مقام ہے کہ نہیں؟ بولو, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے. اب ذرا سے ہٹ کر کوئی بول دے یہ تو وہابی ہو گیا ہے جی, یہ توحید بیان کرتا ہے, یہ وہابی ہے. تے نبی ساری عمر توحید بیان کرنے رہے, انہاں کے آکسو